اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 17ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سبق میں ہم سیرت پر یورپی تصنیفات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سبق کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے، آج اس کا پہلا حصہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یورپ میں اسلام کے خلاف کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں غلط چیزیں بھری گئیں، کچھ اس کی جھلک آپ کو اس حصے میں نظر آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یورپین تصنیفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر جو یورپین تصنیفات ہیں ان پر پوری بحث تو حصہ چہارم میں آئے گی، جس میں نہایت تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یورپ میں اسلام کے متعلق سب سے پہلے یورپین مصنف ہلدی برٹ سے لے کر جو سن 1139 عیسوی میں موجود تھا، آج تک کیا سرمایہ مہیا ہوا ہے، ان کا کیا عام انداز ہے، ان کی مشترک اور عامۃ الورود غلطیاں کیا ہیں، ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے ہیں، اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں، تعصب اور سوء ظن کا کہاں تک اثر ہے۔ یہاں ہم ان تصنیفات پر صرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس حصہ میں بھی ہم کو جا بجا ان تصنیفات سے کام لینا یا ان سے تعرض کرنا پڑا ہے۔ یورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق مطلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے جاننا چاہا تو مدت دراز تک عجیب، حیرت انگیز مفتریانہ خیالات اور توہمات میں مبتلا رہا۔ ایک یورپین مصنف لکھتا ہے، عیسائیت اسلام کی چند ابتدائی صدیوں تک اسلام پر نہ تو نکتہ چینی کر سکی اور نہ سمجھ سکی، وہ صرف تھراتی اور حکم بجا لاتی تھی۔ لیکن جب قلب فرانس میں عرب پہل روکے گئے تو ان قوموں نے جو ان کے سامنے سے بھاگ رہی تھیں منہ پھیر کر دیکھا، جس طرح کے مویشیوں کا گلہ جب کہ اس کا بھگا دینے والا کتا دور نکل جاتا ہے۔ محمد اینڈ محمدزم از باسورتھ اسمتھ۔ یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا، اس کو فرانس کا مشہور مصنف ہنری دی کاسری، جس کی تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے، یوں بیان کرتا ہے، وہ تمام قصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطیٰ میں رائج تھے، ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور نظمیں مسلمانوں کے مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں، ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں۔ ہر مسیحی شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتا تھا، اور حسب ترتیب درجات ان کے 3 خدا تسلیم کیے جاتے تھے: ماہوم یا ماہون یا مافومیڈ یعنی محمد، اور اوپلین، اور تیسرا ٹراماگان۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب کی بنیاد دعوی الوہیت پر قائم کی، اور سب سے عجیب تر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد جو بت شکن اور دشمن اصنام تھا، لوگوں کو اپنے طلائی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اسپین میں جب عیسائی مسلمانوں پر غالب آئے اور ان کو سرقوستا کی دیواروں تک ہٹا دیا، تو مسلمان لوٹ کر آئے اور اپنے بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے، اپلین مسلمانوں کا دیوتا وہاں ایک غار میں تھا، اس پر وہ پل پڑے اور اس کو نہایت سخت سست کہا اور اس کو گالیاں دیں، اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر ایک ستون پر اس کو سولی دی، اور اس کو پاؤں سے روندا اور لاٹھیوں سے مار مار کر اس کے ٹکڑے کر ڈالے، اور ماہوم کو جو ان کا دوسرا دیوتا تھا ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس کو سور اور کتوں نے نوچ ڈالا، اس سے پہلے کسی دیوتا کی تحقیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے دیوتاؤں سے معافی مانگی، اور از سر نو تلف شدہ بتوں کو بنایا۔ اسی بنا پر جب شہنشاہ چارلس سرکوستا میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دے دیا کہ تمام شہر کا چکر لگائیں، اور وہ مسجدوں میں گھس گیا اور لوہے کے ہتھوڑوں سے محمد اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ استغفر اللہ۔ ایک دوسرا شاعر
ریچر خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ ماہوم کے بت کے پجاریوں کو شکست نصیب کرے۔ اس کے بعد وہ امراء کو جنگ صلیبی کے لیے ان الفاظ میں آمادہ کرتا ہے: اٹھو اور ماہومیڈ اور ٹرمگان کے بتوں کو اوندا کر دو اور ان کو آگ میں ڈال دو اور ان کو اپنے خداوند کی نظر کرو۔ اس قسم کے خیالات ایک مدت تک قائم رہے۔ چوتھے حصہ میں ہم اس کو مفصل لکھیں گے۔ 17ویں صدی اور 18ویں صدی۔ 17ویں صدی کے سنین وسطیٰ یورپ کے عصر جدید کا مطلع ہے۔ یورپ کی جد و جہد، سعی و کوشش اور حریت و آزادی کا دور اسی عہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کی جو چیز اس دور میں پیدا ہوئی وہ مستشرقین یورپ کا وجود ہے، جن کی کوشش سے نادر الوجود عربی کتابیں ترجمہ اور شائع ہوئیں۔ عربی زبان کے مدارس سے علمی و سیاسی اغراض سے جا بجا ملک میں قائم ہوئے اور اس طرح وہ زمانہ قریب آتا گیا کہ یورپ اسلام کے متعلق خود اسلام کی زبان سے کچھ سن سکا۔ اس دور کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سننے سنائے عامیانہ خیالات کے بجائے کسی قدر تاریخ اسلام و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد عربی زبان کی تصنیفات پر قائم کی گئی، گو موقع با موقع معلومات سابقہ کے مصالح کے استعمال سے بھی احتراز نہیں کیا گیا۔ اس دور سے چونکہ یورپ نے مذہبی اشخاص کے شکنجہ سے نجات پائی اور اس کے مذہبی اور سیاسی امور الگ الگ ہو گئے، اس بنا پر اسلام کے متعلق مصنفین کی دو جماعتیں الگ ہو گئیں: عوام اور مذہبی اشخاص اور محقق و غیر متعصب گروہ۔ اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں نے جو کوششیں کیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تصنیفات کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ارپینیوس، مارگولیوس، ایڈور ڈپوکاک اور ہیٹنجر ذکر کے قابل ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اتفاقاً یا قصداً ان مستشرقین نے ابتداءً جن عربی تاریخوں کا ترجمہ کیا وہ اکثر ان مسیحی مصنفین کی تصنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی ممالک کے باشندے تھے، یعنی سعید بن بطریق اوٹیکوس المتوفی 939 عیسوی جو اسکندریہ کا پیٹریارک تھا، اور ابن العمید المکین المتوفی 1237 عیسوی جو سلاطین مصر کا ایک درباری تھا، اور ابو الفرج ابن العبری الملتی المتوفی 1286 مصنف تاریخ الدول۔ یہ عیسائی مصنفین تھے جنہوں نے کتابیں لکھیں۔ ابن العمید المکین کی تاریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے۔ ارپینیوس نے جو ہالینڈ کا ایک مستشرق تھا، لاطینی ترجمہ کے ساتھ لیڈن سے اس کا ایک ٹکڑا شائع کیا جو ابتدائے رسالت سے دولت اطابقیہ تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ المکین کے نام سے اس کتاب کے حوالے یورپ کی ابتدائی اسلامی تصنیفات میں نہایت کثرت سے آتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، اپنا اگلا سبق ہم یہاں سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ کیسے یورپ میں اسلام کے بارے میں تعصبانہ کتابیں لکھی گئیں اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔